اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا دیندار اور عقلمند تھا۔ اچانک اس نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا اور یاد الہی میں مستغرق ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نوکری کیوں چھوڑی؟ وزیر نے کہا کہ 5 باتوں کی وجہ سے میں نے شاہی نوکری چھوڑ دی۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ 5 اسباب کون سے ہیں، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وزیر نے کہا کہ وہ 5 اسباب یہ ہیں: ایک تو آپ تشریف فرما رہتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں کھڑا رہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں اور وہ میرا خیال فرماتا ہے، وہ مجھ پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تو بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور میں کھڑا آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، اب ایسا رزاق مل گیا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سوتے رہتے ہیں اور میں پہرا دیا کرتا ہوں، اب میں ایسے اللہ کی غلامی میں ہوں، ایسے خدا کی بندگی میں ہوں کہ میں خود آرام کرتا ہوں اور وہ میری نگہبانی فرماتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دشمن مجھے تکلیف دیں گے، اب ایسی ہستی کی بندگی میں ہوں، ایسی ہستی کی خدمت میں ہوں جو ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے مجھے اب کسی کا خوف نہیں ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ میں اس بات میں خوف میں مبتلا رہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نہیں بخشیں گے، اب میرا مالک ایسا رحم دل ہے کہ دن میں اگر میں کئی مرتبہ بھی گناہ کر لوں لیکن وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کروں تو وہ توبہ قبول ہونے کی نوید عطا فرماتا ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، دنیا میں اگر کسی انسان کی غلامی کریں گے تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رہیں گی، اور انسان کی غلامی کرنے سے ناظرین یوں سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی بندگی کیجئے، اس کی غلامی میں آ جائیے کہ جو کن فرمائے تو فیکون ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، جو کن فرمائے تو فیکون ہو جائے، جس کے لیے کوئی چیز بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آسان سے آسان تر ہے۔ ناظرین، اس کی بندگی اختیار کیجئے کہ جو غیب سے ہمارے کاموں کو سر انجام دے دے، اس کی بندگی اختیار کیجئے کہ جس سے اگر آپ خوف میں جس سے آپ تقوی، جس کی بارگاہ میں تقوی حاصل کر لیں تو وہ دنیا کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ آئیے ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائیے، اس کی عبادات کیجئے، اس کو راضی کیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اور اس کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی کہلائے گا، ظاہر ہے کہ آخری حصہ ہے۔
تو آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں۔ اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں اخرى وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں سے اخرى ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کے شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ رسولاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رسولہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 15 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 15 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، واو ایک کلمہ، لا تزرو دوسرا، وازرۃ تیسرا، وزرا چوتھا، اخرى پانچواں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ما چھٹا، کنہ ساتواں، معذبین آٹھواں، حتی نواں، نبعث دسواں، رسولہ 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا وَلَا تَزِرُ، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، وازرۃ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے وزرا کے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ وازرۃ وزرا یہ غلط ہے، وازرۃ وزرا، یہاں پر بھی ناظرین را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اخری یہاں پر را پر کھڑا زبر، یہاں پر بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ، نبعث میں با ساکن ہے لیکن با حرف قلقلہ ہے، تو ناظرین حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس طرح ادائیگی ہو کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ نبعث نہیں، نبعث رسولاً، اور را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں رسولا پڑھا جائے گا کیونکہ لام پر دو زبر کی تنوین ہے جو وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَزِرُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نبعث رسولا. آیت نمبر 15 کا سیکنڈ پورشن ہے. ناظرین یہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اعراب بھی لگا چکے ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے وازرۃن. پہلا اسم ہے وازرۃن اور دوسرا اسم ہے وزرا، تیسرا ہے اخرى اور اس کے بعد چوتھا ہے معذبین اور پانچواں ہے رسولا. کل 5 اسماء ہیں. نمبر 1 وازرۃن، نمبر 2 وزرا، نمبر 3 اخرى، نمبر 4 معذبین، معذبین اور نمبر 5 رسولہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اسماء جو ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا فعل ہے لا تزرو اور دوسرا ہے کننا اور تیسرا ہے نبعث. 3 افعال ہیں. نمبر 1 لا تزرو، نمبر 2 کننا اور نمبر 3 نبعث. نمبر 3 ہے نبعث. ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو ہے اور دوسرا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی واو ہے. نمبر 1 آئے گا. دوسرا ما، تیسرا حتی، واو ما اور حتی. ناظرین و سامعین اب دیکھیں کہ کل ملا کر 11 کلمات ہیں. 5 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، تو کل 11 کلمات موجود ہیں. اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے وازرۃن. وازرۃن یہ فاعلۃن کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ. اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے وزر، واو زا را، اور اسی سے اس میں فاعل ہے وازرۃن. یہ اس میں فاعل واحد مؤنث کے لیے ہے. اس میں فاعل مذکر کے لیے ہوگا وازر، بوجھ اٹھانے والا. وازرۃن بوجھ اٹھانے والی، وازرۃن بوجھ اٹھانے والی. اس کے بعد ہے وزرا. وزرا کہتے ہیں بوجھ کو، وزرا بوجھ. اس کے بعد ہے اخرى. اخرى کا معنی ہوتا ہے دوسرا، دوسرا یا دوسری.
ناظرین دوسرا یا دوسری، یاد رکھیں کہ آخر اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، اور مونس آتی ہے اخرى، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اخرى، تو دوسرا یا دوسری کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معذبین، معذبین معذب کی جمع ہے، معذب مفاعل کے وزن پر ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اچھا، معذب اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو معذب کہیں گے عذاب دینے والا، عذاب دینے والا ایک، اور معذبین اور معذبون یہ جمع ہے، دو جمع آتی ہیں، تو معذبین کا معنی یا معذبون کا معنی ہوگا عذاب دینے والے بہت سے لوگ، عذاب دینے والے بہت سے لوگ۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے رسول۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر رسولن حالت نسبی میں ہے، تو رسولن بھی ہو سکتا ہے، رسولن بھی ہو سکتا ہے، رسولن یہاں پر عامل کی ڈیمانڈ ہے کہ حالت نسب ہو، ٹھیک ہے نا، حتی آ رہا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ناظرین حتی کے بعد نبعثہ ہے، نبعثہ کا یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے جو ہے یہ حالت نسب میں ہے۔ تو رسول کہتے ہیں وہ اچھا، اس کا لغوی معنی رسول کا جو ہے اس کا لغوی معنی ہے کہ بھیجا ہوا ہونا، یعنی جس کو بھیجا جائے، ٹھیک ہے نا، جس کو بھیجا جائے۔ یہ رسول فعول کے وزن پر ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے، جس کو بھیجا جائے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس کا جو معنی ہوگا کہ وہ بشر کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اور وہ صاحب کتاب ہو یا صاحب شریعت ہو۔ نبی کی تعریف بھی کم و بیش یہ ہوتی ہے کہ ناظرین، لیکن وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ نبی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ اس نبی کا معنی جو لغوی ہے وہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو۔ سیم رسول کی تعریف میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو، اور وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت بھی ہو۔ صاحب کتاب اور صاحب شریعت وہ رسول ہوتا ہے، تو ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے، تو اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا۔ اور یعنی اس کائنات پہ کتنے رسول گزرے ہیں نا ناظرین، جو علماء کرام نے بیان فرمائے کہ 313 رسول اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، باقی جو ہے وہ انبیاء مبعوث فرمائے علیہم السلام۔ تو رسول کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے کہ بھیجا ہوا ہونا، تو اس اعتبار سے تو فرشتے بھی رسول ہو سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے پھر وہ تعریف ہے کہ وہ بشر، تو پھر وہ انسان ہی ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی نازل ہوتی ہو، وہ صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو۔ تو رسول مفرد ہے، رسل اس کی جمع ہے، رسول ایک پیغمبر، رسل بہت سے پیغمبر۔ اور ناظرین یہ رسول اور رسل یہ دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا رسول اعظام علیہم السلام۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ لا تزرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ بوجھ اٹھاتی ہے یا وہ بوجھ اٹھائے گی۔ تزرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہوگا وہ بوجھ اٹھاتی ہے یا وہ بوجھ اٹھائے گی۔ اب یہاں پر لا آ رہا ہے، یہاں پر لا آ رہا ہے، یہ نفی کا ہے، حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو لا تزرو اس کا معنی ہے وہ بوجھ نہیں اٹھاتی، وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کننا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم تھے یا ہم ہیں۔ اور ناظرین یہ یہاں پر جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں یوں سمجھ لیں کہ فعل کی تمام علامتیں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب، نبعثا۔ نبعث یہ اصل میں تھا نبعث، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم بھیجتے ہیں یا ہم بھیجیں گے۔ اب یہاں پر آیا حتی،
حتیٰ جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع اور حتیٰ کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان درمیان میں محذوف ہوا، ان فعل مضارع کے آخر کو نصب یعنی زبر دیتا ہے، تو نبعثو نبعثہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ اب یہاں معنی کیا ہوگا؟ حتی نبعث، یہاں تک کہ ہم بھیجیں، یہاں تک کہ ہم بھیجیں۔ ہم کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو یہ اسی سے ہے، یعنی بعث، با عین ثا اس کا جو مادہ ہے، تو ناظرین یہ نبعث یہ فعل مضارع ہے، اور اسی کا جو اسم مفعول آتا ہے وہ آتا ہے مبعوث، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، اور اس کے بعد حتی اس کا معنی ہے یہاں تک کہ، اس کا معنی ہے یہاں تک کہ یا حتی کہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہاں تک کے معنی ہوگا یہاں تک کہ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء افعال اور حروف کل ملا کر یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رسول، نمبر 2 نبعث میں مبعوث۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، زا زیر زی، را پیش رو، ولا تزیرو، واو الف زبر وا، زا زیر زی، را زبر وا، تا واو دو پیش توں، وا زیر وا توں، واو زا زیر وز، را زبر را، وز را، حمزہ خا پیش اخرا، کھڑا زبر را، اخرا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، نون الف زبر نا، وما کننا، میم پیش مو، عین ذال زبر عذ، ذال زیر دی، با یا زیر بی، نون زبر نا، معذبین، حتا زبر حتا، کھڑا زبر تا، حتا، نون با زبر نب، عین زبر ع، ثا زبر ثا، نبعثا، را زبر وا، سین واو پیش سو، لام دو زبر لن، رسولن، یا وقف پڑھیں گے تو رسولہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا تزرو بوجھ نہیں اٹھائے گی، وازرۃن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، اخرى دوسری کا، وا اور ما نہیں، کننا ہم تھے، معذبین عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ، نبعثا ہم بھیج لیں، رسولا رسول۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا
كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 13 اور 14، 13 and 14۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ اس کا یہ کہ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ ناظرین، قیامت کے دن اعمال نامہ جو پڑھوانے کی وجوہات ہیں اس پر بھی ہم نے عرض کیا۔ پھر طائر کا لغوی معنی کیا ہے، عرفی معنی کیا ہے، اس پر بھی ہم نے بتایا آپ کو۔ اور پھر اس میں ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں چونکہ طائر کا معنی ہے اعمال، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ امام ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، سعادت اور شقاوت کی ایک خاص مقدار معین فرما دی۔ جیسے ناظرین طائر کا ہم نے بتایا کہ وہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا ہو، اس کی جمع طیر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ طائر جو ہے یہ یعنی بدشگونی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ طائر بمعنی اعمال کے بھی آتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں یہاں پر جو طائر ہے یہ اعمال کے معنی میں، اب وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ تو ناظرین امام ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا نا، تو ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، سعادت، شقاوت، سعادت یعنی نیک بختی، شقاوت یعنی بدبختی، ایک خاص مقدار معین فرما دی، اور انسان اس خاص مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے گا یا بد، اور اس کے نتیجے میں وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اور انسان جو ہے اس مقدار سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور وہ مقدار لا محالہ اس پر چسپاں ہوگی۔ اور انسان کے گلے میں طائر یعنی اعمال نامہ یا نوشتہ تقدیر کو لٹکانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اور اس کے علم میں جن کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہے، اور وہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کو لکھ کر جو ہے وہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ عقل، عمر، رزق، تنگی، فراخی، بیماری، صحت، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ اور نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے اختیار سے ہیں، اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیسے اعمال کرے گا، اس نے ان تمام امور کو لکھ کر انسان کے گلے میں لٹکا دیے، یعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کر دیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گردن میں اعمال نامہ ڈالنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اسی طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، اور اگر وہ بد اعمال ہیں تو جس طرح ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جوتیوں کا ہار یا توق ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کی مثل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اعمال نامہ نکالیں گے اور اس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ
حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم میں نے تیرے لیے تیرا صحیفہ اعمال کھول دیا ہے اور دو مکرم فرشتے تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک تیری دائیں جانب سے اور دوسرا تیری بائیں جانب سے۔ جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی لکھ لیتا ہے۔ اب تو جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ، حتیٰ کہ جب تو مر جائے گا تو تیرا صحیفہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اسی نامہ اعمال کے ساتھ اٹھے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد فرمایا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما اخرا میں را کو پر کر کے پڑھیں، اخرا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہے تھے الکور صاحب جی کی بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب جی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وازرۃ ولا تزر، ولا تزر نہیں بیٹا، ولا تزر میں را کو کھینچیے مت، ولا تزر وازرۃ، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا جیتے رہے میرے ساتھ۔ اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر ولا تزر وازرۃ وازرة وزر وزر اخرى أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔
نبعث رسولا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹیڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں جوائن کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور خاص طور پر ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور خاص طور پر ناظرین جو یوٹیوب ہے، آپ اس پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔